السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ارن تھرو اسٹاک مارکیٹ۔ اسٹاک مارکیٹ سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ تو ویورز، اسٹاک مارکیٹ سے پیسے کمانے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہلاتا ہے انویسٹمنٹ اور دوسرا طریقہ کہلاتا ہے ٹریڈنگ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان دونوں طریقے کو ڈسکس کریں گے اور اینڈ پہ ایک کنکلوژن نکالیں گے کہ کون سا طریقہ جو ہے بہتر رہتا ہے۔ جی ویورز، تو انویسٹمنٹ جو ہے، انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی کمپنی کے شیئرز پرچیز کر لیے ہیں اور آپ نے ان کو اپنے پاس ہولڈ کرنا ہے۔ لمبے ٹائم کے لیے آپ انہیں ہولڈ کریں گے اپنے پاس، جیسے کہ 6 ماہ ہو گئے، سال ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو، 4 سال 5 سال کے لیے آپ نے اپنے پاس ہولڈ کرنے ہیں۔ اب اس طریقہ کار میں ہوتا یہ کہ جس کمپنی کے آپ نے شیئر پرچیز کیے ہوں گے، اپنے پاس ہولڈ کیے ہوں گے، انویسٹمنٹ کی غرض سے آپ نے وہ لیے ہوں گے، تو اگر وہ کمپنی اپنا جو بھی بزنس کر رہی ہے اس میں اگر وہ پروفٹ ارن کرے گی تو وہ آپ کے ساتھ بھی اور جو دوسرے شیئر ہولڈرز ہوں گے کمپنی کے، ان کے ساتھ اس پروفٹ کو شیئر کرے گی۔ اس پروفٹ کو شیئر کرنے کا پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیویڈنڈ، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے بونس شیئرز۔ ڈیویڈنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لیٹ سپوز ایک کمپنی نے 10 روپے پر شیئر پروفٹ حاصل کیا ہے، تو ہو سکتا ہے ان ریٹرن وہ آپ کو 5 روپے آپ کے ساتھ شیئر کر لے اور 5 روپے اپنے پاس رکھے۔ اور دوسرا جو ہے کہ اگر لیٹ سپوز اسی کمپنی نے اگر 10 روپے بونس اناؤنس کیا ہے، 10% بونس اگر اس نے اناؤنس کیا ہے، تو وہ اس کے ریٹرن میں آپ کو ڈیویڈنڈ مطلب کہ کیش تو نہیں دے گی، لیکن اس کے بدلے میں بونس شیئر آپ کو دے دے گی۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیز جو ہیں جن کی بہت زیادہ اچھی ارننگ ہوتی ہے اور ان کی ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے، وہ کوارٹرلی بیسس یعنی کہ ہر 3 ماہ کے بعد بھی ڈیویڈنڈ بونس اناؤنس کرتی ہیں، یا ہر 6 ماہ کے بعد اناؤنس کرتی ہیں، یا سال کے بعد اناؤنس کرتی ہیں۔ اور جو زیادہ اچھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ تینوں فیزز میں مطلب کہ ہر کوارٹر میں ڈیویڈنڈز اور بونس جو ہے اپنے شیئر ہولڈر کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ جیسے کہ ہم مثال لیتے ہیں، ہمارے سامنے مثال ہے سسٹم لمیٹڈ کی۔ یہ ایک کمپنی ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کی۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہر سال جو ہے یہ کمپنی ڈیویڈنڈ اور بونس جو ہے اپنے شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کر رہی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی اس سال بھی اس نے 50% ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا اور 100% بونس اس نے اناؤنس کیا اپنے شیئر ہولڈر کے ساتھ۔ اب یہ اس کمپنی کا اگر آپ ریکارڈ چیک کریں تو وہ ایئر اینڈ پہ ہی ایک ہی مرتبہ جو ہے ڈیویڈنڈ اور بونس دیتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک اور کمپنی کی مثال ہم لیتے ہیں اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ کے نام سے۔ اس کمپنی کا اگر آپ ریکارڈ چیک کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہر کوارٹر میں ڈیویڈنڈ یا بونس شیئر کرتی ہے اپنے شیئر ہولڈر کے ساتھ۔ ابھی جیسے اس سال اس نے فرسٹ کوارٹر میں 50% ڈیویڈنڈ شیئر کیا اور سیکنڈ کوارٹر میں بھی 25% ڈیویڈنڈ شیئر کیا۔ اب کمپنیز دونوں ہی بڑی ہے، لیکن کچھ کمپنیز جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہر کوارٹر میں دیتی ہیں اور کچھ ایئر اینڈ پہ دیتی ہیں۔ سیم اسی طرح ہوتا ہے کہ بونس بھی ہوتا ہے اور یا ڈیویڈنڈ یا دونوں چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے سسٹم لمیٹڈ میں انہوں نے ڈیویڈنڈ بھی دیا اور بونس بھی دیا۔ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے رائٹ شیئر۔ رائٹ شیئر بیسیکلی کمپنیز اس لیے ایشو کرتی ہیں جب انہیں پیسوں کی ضرورت ہو اپنے آپریشن وغیرہ رن کرنے کے لیے، اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو نہ رہی ہو، تو اس میں وہ رائٹ شیئر ایشو کریں گی۔ یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ایک نئی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے، اس میں پھر اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی میں رفلی آپ کو بتا دوں، ریسنٹلی ابھی ایک کمپنی تھی کوڈوبا لاجسٹکس، اس نے جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے رائٹ شیئرز اناؤنس کیے تھے اور اس نے 226% رائٹ شیئر ایشو کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی کے پاس 100 شیئر ہوں گے تو اس کے بدلے میں اس کو 226 شیئر
جو ہیں بونس کمپنی اپنی طرف سے دے گی. اس شیئر کو پھر آپ نے سبسکرائب کرنا پڑتا ہے. اس میں انہوں نے 10 روپے پھر شیئر کی ویلیو رکھی تھی. تو انشاءاللہ رائٹ کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں گے, اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے. تو انویسٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک مرتبہ انویسٹمنٹ کر کے چھوڑ دینا ہے اور ان پیسوں کو بھول جانا ہے. آپ نے ڈیویڈنڈ اور بونس جو ہے وہ لیتے رہنا ہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ٹریڈنگ کا ہوتا ہے. ٹریڈنگ میں یہ ہے کہ آپ نے کیپٹل گین حاصل کرنا ہے. ایک شیئر کو کم قیمت پہ آپ نے لینا ہے اور زیادہ قیمت پہ اسے سیل کرنا ہے. اس میں جو آپ کو پروفٹ ہوگا وہ کیپٹل گین کہلائے گا. اس کیپٹل گین کی مثال ہم اس شیئر سے لے سکتے ہیں. یونٹی فوڈ کا میں نے چارٹ اوپن کیا ہوا ہے. دسمبر میں آپ دیکھیں کہ اس کا یہ 1 دسمبر کو 3 دسمبر کو جو اس کا ہے ڈراپ ڈاؤن سٹارٹ ہوا اور یہ شیئر نیچے آتا گیا. اگر اس میں آپ نے ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جیسے یہاں پہ اس کا ریڈ والا کینڈل جو ہے ختم ہو گئی اور گرین سٹارٹ ہوگی. اس میں یہ تھا کہ جیسے ہی گرین کینڈل سٹارٹ ہوئی تو آپ نے اسے یہاں پہ اس جگہ پہ اگر پرچیز کر لیا 21 روپے 93 پیسہ پہ, تو اس کی قیمت بڑھتی گئی اور یہاں پہ بڑھ کے وہ قیمت 23 روپے 59 پیسے پہ چلی گئی. اور جب یہاں پہ چلی گئی تو اس پوائنٹ پہ آ کے آپ نے اسے سیل کر دیا. اگر اس میں سیل کر دیا تو آپ کو یہ جو 50-60 پیسے فی شیئر پروفٹ ہوا ہے اس کو کیپٹل گین کہیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے سیل کر دیا, اس کی پرائس پھر نیچے چلے گی اور پھر یہاں سے اوپر آنا سٹارٹ ہوگی. تو اگر آپ اس میں دوبارہ کیپٹل گین بنانا چاہ رہے تھے تو اگر آپ نے اس جگہ پہ انٹری لی 21 روپے 93 پیسے پہ, تو اگر آپ نے یہاں پہ مطلب کہ ٹاپ پہ جا کے اگر سیل کیا 27 روپے 97 پیسہ پہ, تو اس پہ آپ کو 6 روپے فی شیئر جو ہے پروفٹ ہوگا. اس چیز کو کہا جاتا ہے کیپٹل گین, جو کہ شیئر کی ویلیو پہ آپ حاصل کرتے ہیں. کیپٹل گین حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی شیئر کی ٹریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے مائنڈ میں ایک قیمت آپ نے بنانی ہے کہ اگر یہ قیمت اتنی اوپر چلی گئی تو پھر میں اسے سیل کر دوں گا. جیسے یہاں پہ پرچیز کیا اور یہاں پہ آپ نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ میں نے سیل کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر اس طرح کی پاسبلٹی ہو کہ اگر اس کی پرائس جو اوپر جانے کے بجائے نیچے چلی جائے, تو پھر دوسری صورت میں بھی آپ کے ذہن میں ایک فگر ہونی چاہیے کہ اتنا نیچے اگر آئے تو پھر بھی میں نے سیل کرنا ہے, بے شک مجھے نقصان ہو, تاکہ یہ ہے کہ میرا زیادہ نقصان ہونے سے بچ جائے. تو اینڈ پہ کنکلوژن یہ ہم نکال سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ چونکہ سیف ہوتی ہے, اس میں آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ قیمت اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے. آپ نے جو ڈیویڈنڈ بونس کمپنیز دیں گی وہ آپ نے لینا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایسی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے جو کہ اچھی ریپوٹیشن رکھتی ہوں. دوسری طرف اگر ٹریڈنگ کو دیکھیں تو ٹریڈنگ جو ہے اس میں تھوڑا رسکی ہو جاتا ہے کام, آپ کو پورے فوکس سے کرنا پڑے گا اور نظر رکھنی پڑے گی, اسٹاپ لاس لگانے پڑیں گے. تو اگر کنکلوژن ان کا نکالے تو انویسٹمنٹ جو ہے زیادہ سیکیور ہے بنسبت ٹریڈنگ کے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو بھی طریقہ کار آپ کو سوٹیبل ہو آپ اس لحاظ سے کام کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپنی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.